بسم الله الرحمن الرحيم نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها فلتدخل في أي باب شاءت رواه مسلم. صدر اجلاس معزز علماء کرام، انتہائی باوقار سامعین اعظام اور ہماری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہمیں جس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات رکھنے کا حکم ملا ہے وہ ہے دور نبوی کی خواتین. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے عنوان کا تعلق آپ لوگوں سے نہیں ہے، ہمارے عنوان کا تعلق ان سے ہے جس کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، مگر شاید کہ وہ ہم کو دیکھ رہی ہوں. دنیا کے اندر دین اسلام ایک واحد دین ہے جس نے عورت کو وقار عطا کی. اسلام کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے بھی ادیان اور مذاہب پائے گئے یا آگے کسی کی دریافت ہوگی، وہاں پر عورت کو وہ مقام نہیں بلکہ اس کا ہمیشہ اور ہر زمانے میں استحصال ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عورتوں کو کوئی خاص مقام حاصل نہیں تھا، بلکہ وہ عورت مختلف آزمائشوں کی شکار تھی. مختلف ناحیے سے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے. جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے پائے گئے وہ تمام میں عورت کو ہر طرح سے ستانے ہی کا کام کیا گیا، بلکہ بعض حالات تو ایسے بھی آئے کہ اس کو یہ کہا گیا کہ دنیا میں جتنی بھی برائیاں جنم لے رہی ہے اس کی اصل منبع اور اصلیت جو ہے وہ عورت ہے. بعض تو ایسے بھی مذاہب پائے گئے جس میں عورت کو جینے کا حق بھی نہیں رکھا. اسلام کی آمد سے پہلے بھی جتنے مذاہب پائے گئے اگر آپ اس کا تحقیقی طور پر مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ وہ مال متروکہ سمجھی جاتی ہے. خود اس ہندوستان میں جہاں پر ہم اور آپ ابھی سانس لیتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا بھی رسم تھا، ایسے بھی حالات تھے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کے ساتھ اس کو بھی جلا دیتے تھے، اس کی ستی کر دیتے تھے، اس کا انتم سنسکار کر دیا جاتا تھا.
مطلب کوئی بھی ایسا آج کے دور میں بھی آپ کو جو دکھ رہا ہوگا اسلام کو چھوڑ کر کے کہ وہاں پر بہت آزادی ہے، وہاں پر بڑا آزادانہ ماحول ہے خواتین کے لیے، نہیں، وہ یوز کیا جا رہا ہے۔ دین اسلام کے اندر عورت کو وقار عطا کیا گیا، عزت دی گئی، اس کو جینے کا حق ملا۔ میری ماؤں اور بہنوں، آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اسلام جیسی دولت سے آپ کو سرفراز عطا کیا، جس میں عورت کو ہر ناحیے سے وہ مقام دیا گیا کہ کسی بھی دین اور مذاہب میں نہیں ہے۔ آپ اس کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے دیکھیے تو اسلام نے اس کو عزت و مقام عطا کیا، بہن ہونے کی حیثیت سے دیکھیے تو اس کی اپنی ایک الگ حیثیت اور پہچان بتائی، بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھیے تو اس کے لیے بھی اپنا ایک مقام ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھیے تو اس کا بھی اپنا ایک الگ ہی مقام ہے، یہاں تک کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس سے بڑا کوئی جملہ آپ کو کسی دین اور مذاہب میں نہیں ملے گا، اس سے اچھا کوئی جملہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر اسلام ہی واحد دین ہے جس نے عورت کو وہ تاج پہنایا ہے جو دنیا کے کسی دین اور مذاہب میں نہیں پہنایا۔ میری ماں اور بہنوں، موجودہ دور میں جہاں پر ہم آرام سانس لے رہے ہیں، لیکن اس کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر کے یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی خواتین ہیں۔ یہ وہی ہے جن کے پاؤں کے نیچے جنت کہا ہے، یہ وہی ہے جس کے لیے ایک مقام دیا گیا ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اور جو بھی مقام اس کو ملا اس کا ایک درجہ مقرر کیا گیا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اور رسول مبعوث کیے جانے سے پہلے زمانہ جاہلیت کا یہ ماحول تھا کہ لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح ایک صحابی نے ذکر کیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا۔ اس کے آخری کلمات جو ہمارے کان سے ٹکرائے تھے وہ یہی تھے، ہائے ابو، ہائے ابو، ہائے ابو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سنتے سنتے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم اس کو کس جرم میں، کس گناہ میں تم نے اس کو زندہ دفن کیا، تو کیا جواب دو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جہاں لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اسی سماج اور معاشرے کی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، جب اس کو آپ نے سمجھایا، بتایا، تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک لڑکی کی تربیت کے لیے، ایک لڑکی کی تربیت کے لیے کہ اس کا باپ نہیں ہے ابھی، 3 آدمی آپس میں جھگڑ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیصلہ سنانا پڑا کہ یہ تربیت کے اعتبار سے خالہ جس مرد کے نکاح میں اس کی خالہ اس کے یہاں جائے گی، کیونکہ خالہ ماں کے برابر ہے۔ اسی سماج میں سوچئے، زیادہ فاصلہ نہیں ہوا، زیادہ کچھ نہیں، اس سماج اور معاشرے میں آپ نے زندگی گزاری، اسی سماج کی پہلے یہ پوزیشن تھی کہ لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جب اسی کی تربیت آپ نے کی تو ایک ایسا دور آیا کہ ایک یتیم بچی کی پرورش برداشت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں جھگڑ پڑے کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، کس کی تربیت کرتا۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تربیت کا اثر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو خواتین تھی، یہ ایک بڑا لمبا عنوان ہے، میں کبھی موقع کی مناسبت سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا کر کے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے مسائل پر کبھی یہاں پروگرام ہوا تھا، جو بات رکھا تھا، شاید اسی کو ذہن میں رکھ کر کے یہ دوسری مرتبہ عنوان دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی ہم لوگ شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب کو تفصیل سے سنیں گے، اس لیے میں چند باتیں رکھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے
تو سب سے زیادہ جو چیز ہے جو رول ماڈل کے حساب سے ہے وہاں پر اللہ رب العالمین سے محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات۔ قرآن مجید کو اگر ہمارا اس ناحیہ سے اور احادیث نبوی کا مطالعہ کریں تو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک لمبی آیت کریمہ پیش کیا ہے۔ جانتے ہیں یہ ایک عورت کے جذبات کے اظہار کے لیے اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ سارا حکم جو قرآن میں آتا ہے اس میں مردوں کا ہی ذکر ہے، ہم عورتوں کا نہیں ہے۔ اب ہماری عورتیں خوش ہو جاتی ہوں گی کہ اچھا ہے ہمارے لیے نہیں کچھ ہے، وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں نیکیوں کے لیے مقابلہ ہوتا تھا۔ یہاں ہماری خواتین کے درمیان فیشن کے لیے مقابلہ ہوتا ہے، ڈریسنگ کے لیے مقابلہ ہوتا ہے، یعنی دوسرے سے اپنے آپ کو نمایاں دکھنے کے لیے مقابلہ ہوتا ہے۔ وہاں نیکیوں کے لیے مسئلہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سارا کا سارا مردوں کے لیے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ انداز، یہ ادا اتنا پسند آیا کہ یہ آیت کریمہ نازل کیا۔ کہا نہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ 10 چیزوں کا ذکر کیا، کہا جس طرح مسلمان مرد اسی طرح مسلمان عورت، یعنی مرد اور عورت کو کہا نیکی میں تمہارا بھی وہی مقام ہے، تمہارا بھی وہی حیثیت ہے جو مرد کو حاصل ہے۔ جو نیکی کا راستہ مرد اپنا سکتے ہیں وہی راستہ تم اپنا سکتی ہو۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کے ایک سوال کے جواب میں جو اس کے دل سے نکلنے والے جذبات تھے اتنی بڑی آیت کریمہ کو اتارا اور خواتین کے لیے درس دیا کہ کیسی رہی ہوگی وہ اللہ والی۔ آج ہمارے گھر میں اس طرح کا کوئی سوال پوچھا نہیں جاتا ہے، لیکن گھریلو کوئی معاملات ہو تو اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عورت، سوچئے کہ وہ عورت کیسی تھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا 7 آسمان سے اللہ نے اس کے لیے آیت کریمہ نازل کی۔ اس لیے عورت کا جو کردار بولتا ہے اس کے بعد جو معاشرہ وجود میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں صحابیہ کا، یا اس کے ذریعے جو بچے تربیت پاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ ملک کو سنبھالنے والا، قوم کو سنبھالنے والا، سماج کو سنبھالنے والا فلاں 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 صحابی کے جیسا پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اسکول کے کلاس میں ایک ٹیچر اپنے تمام بچوں کو کہہ رہا تھا بیٹا کیا بنو گے، تم کیا بنو گے بیٹا؟ تو کہا انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، فلاں بنوں گا، فلاں بنوں گا۔ ایک بچہ کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا بیٹا آپ کیا بنو گے؟ تو کہا میں صحابی بنوں گا۔ کیا کہا؟ میں صحابی بنوں گا۔ استاد ٹیچر بھی ایک دم چونک گیا، کیا بول رہا بابا یہ؟ بولا میں صحابی بنوں گا۔ تو بولے کیسے بنو گے، کیوں بنو گے؟ کہا میری ممی نا بہت قصے سناتی ہے صحابی کی، مجھ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ دراصل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام سلیم کے جیسی رہی ہوگی کوئی، جس نے کہا بیٹا جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا اور ان کی کسی بات کو کاٹنا مت۔ یہ تربیت دیتی تھی اپنے سے۔ تو کہا صحابی بنوں گا اس لیے کہ میری ماں اس کے بارے میں جو واقعہ سناتی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ بہرحال خواتین کا جو مقام صحابیات کے کردار کے ساتھ آگے بڑھا ہے وہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کی موجودہ صورتحال بہت خراب ہے۔ عورت کو جنت میں جانا جتنا آسان ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت اور جہنم کی سیر کی تھی اس موقع پر آپ نے جہنم میں کثرت سے عورت کو دیکھا تھا۔ اس لیے عورتوں کا معاملہ جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔
ہم اس بگڑی ہوئی بات کی طرف کبھی بعد میں خطاب کریں گے. جو حدیث میں نے پیش کیا ہے اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأ ایک عورت اذا صلت خمسہا 5 وقت کی نماز پڑھے. 5 وقت کی کیا کرے؟ اذا صلت خمسہا دن اور رات میں صرف 5 وقت کی نماز پڑھے. آج کے دور میں خواتین کو کہا جائے کہ 5 وقت کی نماز ہے تو بولے گی نہیں. کتنے کی ہے؟ بہت زیادہ. اگر کوئی اللہ والی ہے تو کتنے وقت کی رہے گی؟ 4 پڑھ رہا ہے نا. فجر کی نماز تو معاف ہے نا, ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأۃ اذا صلت خمسہا 5 وقت کی نماز پڑھے. وصامت شہرا رمضان المبارک کے روزے رکھے. وحسنت فرجہا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. واطاعت بالہا اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. 4 کتنے کام؟ صرف 4 کام. میری ماں اور بہنوں صرف 4 کام, صرف 4 کام. اللہ کے نبی نے کہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے. صرف 4 کام کرنا ہے. پورے قرآن میں اور حدیث میں کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کسی مرد کے بارے میں اللہ نے ایسا کہا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لیکن خواتین کے بارے میں کہا 4 کام کرے, جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. یہی 4 کام صحابیات کرتی تھی, اس لیے اللہ رب العالمین کو ان کی ادائیں پسند آئی اور ان کے بہت سارے واقعات, بہت ساری باتیں ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ قرار دیا گیا. وہی چیز جو عورت کا کردار بولتا تھا پہلے کے زمانے میں, وہی چیز اگر آج بھی ہماری مائیں اور بہنیں اگر اپناتی ہے تو یقینی طور پر ان کے لیے بھی وہی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے صحابیات کے لیے رکھا تھا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس صحابیات کی صفت کو اپنانے کی توفیق بخشے, اور جس طرح انہوں نے اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کی اور اپنے بچوں اور اپنے شوہروں کو جنت نما بنایا, اسی طرح اللہ تعالیٰ آج کی خواتین